الحمدللہ اس محفل پاک کا پھر آغاز ہو چکا ہے۔ آج کی یہ محفل جامع قرآن خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام منسوب ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں جو قرآن جس انداز سے جس ترتیب کے ساتھ موجود ہے، یہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں جنہوں نے قرآن کو اس ترتیب پر مرتب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی کہ لوگ قرآن شریف کی تلاوت میں بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کو مغالطہ ہو رہا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند صحابہ کرام کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ جتنے قرآن کے نسخے ہیں موجودہ سب کو جمع کیا جائے، اور صحیح نسخہ جو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھا، حضرت عثمان غنی نے اس نسخے کو منگوایا۔ پھر منگوانے کے بعد اسی اعتبار سے حضرت عثمان غنی نے قرآن کو ترتیب دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارے اور آپ کے درمیان جو قرآن جس ترتیب کے ساتھ جس نہج کے ساتھ موجود ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کا ترتیب شدہ قرآن پاک ہے۔ جس انداز سے آپ نے کئی قرآن شریف لکھوا کر کے اطراف و اکناف میں بھیجا دور دور، اور لوگوں کو تنبیہ کی آج کے بعد اسی قرآن کے نسخے کی تلاوت کی جائے گی، دوسرا کوئی قرآن شریف نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اسے بھی رد و بدل صورتیں، کوئی صورت کسی صورت کی آیت کسی صورت میں، یا کوئی صورت آگے پیچھے کر دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی چند لوگوں کو جو قرآن کے حافظ تھے ان کو منتخب فرما کر قرآن کو پھر نئے سرے سے ترتیب دی۔ سبحان اللہ۔ آج اسی ماہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ چلیے جامع قرآن جن کا اتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے صحیح طور پر قرآن پاک ہم تک پہنچایا، تو ان کی یاد میں ان کے متعلق کچھ باتیں کہی جائے، سنی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کبار صحابہ کرام میں سے ہے، اور اولین سابقین صحابہ کرام میں سے ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ سابقین مسلمانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اولین مسلمانوں میں آپ کا شمار، سابقین مسلمانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بے شمار خصوصیات کے حامل ہے حضرت عثمان غنی۔ اس خاکدان گیتی پر 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے اس سرزمین کو اپنے قدوم میمونت لزوم سے مشرف کیا۔
ان کی شادیاں بھی ہوئی، انبیاء کرام کی اولادیں بھی ہوئی، لڑکے بھی ہوئے، لڑکیاں بھی ہوئی، اور انہوں نے اپنے لڑکیوں کو منسوب بھی کیا اپنے ہی امت کے ان خوش نصیب لوگوں کی طرف اپنی بیٹیوں کو منسوب کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام آئے سبوں کے داماد ہوئے، سبوں نے اپنا داماد بنایا، اپنی بیٹیاں ان خوش نصیب لوگوں کے نکاح میں دی۔ یقیناً وہ بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے، انسانوں میں ان سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جن کے نکاح میں کسی نبی کی شہزادی آئی ہو۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک کا یہ جو سلسلہ نبیوں کا ہے، 1,24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام کی امتوں میں سے کسی بھی امت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے جو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ جن لوگوں نے نبیوں نے بھی اپنا داماد بنایا، جتنے نبیوں کے داماد ہیں، تمام تر نبیوں کے دامادوں میں جو خصوصیت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی کی جو خصوصیت ہے کہ تاریخ میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیاں کسی ایک کے نکاح میں دی ہو، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور نے اپنی 2 شہزادیاں، نبی نہیں، نبی آخر الزمان، نبیوں کے سردار کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ سبحان اللہ، یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان غنی کی۔ کسی بھی نبی نے اپنی 2 بیٹیاں کسی ایک ہی شخص کے نکاح میں ایک بعد دیگرے نہیں دیا، لیکن یہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہاں تک فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرماتے ہیں ایک موقع پر حضرت عثمان غنی سے، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یعنی حضرت عثمان غنی حضور کی نظروں میں کتنے محبوب تھے۔ حضرت عثمان غنی حضور کے نظروں میں کتنے محبوب تھے، اور حضور آپ سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے حضور نے فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے، ہجرت سے پہلے غالباً۔ اور پھر جب حضرت ہجرت فرما گئے اور جنگ بدر کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ اکرام کو لے کر مقام بدر میں کفار و مشرکین کے ساتھ جو حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے، پہلی لڑائی ہے، اس میں آپ تشریف فرما تھے، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے حکم فرمایا کہ اے عثمان تم مدینہ میں رہو، کیونکہ اس وقت حضرت بی بی رقیہ جو حضور کی شہزادی ہے وہ سخت علیل بیمار تھی۔ کہا کہ تم ان کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے تم مدینہ میں رہنا۔ مدینے میں چھوڑ کر حضرت عثمان غنی کو حضور جنگ بدر میں جو لڑائی کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو
جب جنگ بدر ہوئی، بدر کی لڑائی ہوئی، اور یہ حق و باطل کا پہلا معرکہ اور پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی، کفار و مشرکین کو بڑی شکست ہوئی، ان کے 70 سے زائد بڑے بڑے بہادر مارے گئے، اور 70 کے قریب بڑے بڑے سرداران قریش جو ہے مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ گرفتار بھی ہوئے، تو اس میں بے شمار مال غنیمت بھی حاصل ہاتھ آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے حصہ نکال کر حضرت عثمان غنی کو دیا، جبکہ طریقہ یہ ہے کہ جو جنگ میں شریک ہوتا ہے اسی کو مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو مال غنیمت میں سے بدر کا جو مال غنیمت تھا اس میں سے حصہ دے کر کے بتا دیا کہ حضور کو یہ اختیار کلی ہے، یہ حضور کو اختیار کلی ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ اگرچہ عثمان بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوا، اور خوشخبری بھی دی کہ اگرچہ عثمان بدر کی لڑائی میں نہیں آئے لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان کو مجاہدین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، مجاہدین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے جہاں شرکائے بدر کا جب شمار ہوتا ہے تو اس میں حضرت عثمان غنی کو بھی شمار کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب ادھر خوشخبری لے کر مدینہ آئے ایک صاحب کہ یہ مدینے والوں کو یہ خبر پہنچانے کے لیے کہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، یہ خبر پہنچانے کے لیے جس دن آئے اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ بھی ہو گئے تھے۔ پھر جب حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حسین و جمیل تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گوشت کا پیالہ دے کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچانے کا حکم فرمایا، اور میں گوشت کا پیالہ لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچا اور اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف حضرت عثمان غنی ہیں اور دوسری طرف حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں کبھی حضرت عثمان غنی کو دیکھتا، کبھی بی بی رقیہ کو دیکھتا، بار بار میں ایسا دیکھتا رہا۔ تو پھر میں جب گوشت کا پیالہ پہنچا کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا اے زید تم عثمان کے گھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ گیا تھا۔ اندر داخل ہوئے تھے؟ کہاں اندر بھی میں داخل ہوا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے ایسا جوڑا اس دنیا میں اس دھرتی پر کوئی ایسا جوڑا دیکھا، ایسا خوبصورت جوڑا؟ سبحان اللہ، ایسا خوبصورت جوڑا تم نے دنیا میں دیکھا؟ حضرت زید بن ثابت کہتے یا رسول میری نگاہوں نے ایسا خوبصورت جوڑا دیکھا نہیں۔ جس طرح حضرت عثمان غنی بے انتہا خوبصورت تھے ویسے ہی حضرت بی بی رقیہ بھی بے انتہا حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ اور یہ جوڑا کیوں نہ حسین و جمیل ہو؟ حضرت عثمان غنی ایک تو نبی کی شہزادی اور ایک نبی کے صحابی اور محبوب ترین صحابی حضرت عثمان غنی، اور اللہ نے جو حسن و جمال کی جہاں آپ کو دولت عطا فرمائی تھی وہیں پر بے شمار مال و دولت سے بھی حضرت عثمان غنی کو اللہ نے نوازا تھا، اور آپ نے اپنا پورا مال و زر اللہ و رسول کی رضا جوئی کے لیے خرچ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے فرمایا۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی 2 شہزادیاں ہیں، حضور کی 2 شہزادیاں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان غنی کی، اور یہ خصوصیت اس دھرتی پر حضرت آدم سے لے کر حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، کسی بھی نبی کے داماد کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی جو خصوصیت حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے، سبحان اللہ۔